ایران نے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجاویز مسترد کر دی. جنگ کے خاتمے کے لیے 5 شرطیں رکھ دیں. ایرانی میڈیا نے اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا جنگ کا خاتمہ تہران کی اپنی شرائط اور وقت کے مطابق ہوگا. صدر ٹرمپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. جنگ کے خاتمے کی شرائط ہیں کہ ایران پر حملہ اور عہدیداروں کا قتل روکنا ہوگا. ایسا مربوط نظام یقینی بنایا جائے. تہران پر دوبارہ جنگ مسلط نہ کی جائے. جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. امریکہ اسرائیل خطے میں ہر محاذ پر مزاحمتی گروپوں کے خلاف کارروائی روکیں. آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری تسلیم کرنا بھی شرائط میں شامل ہے. ایرانی عہدیدار نے بتایا امریکی پیشکش ایک علاقائی دوست ملک کے ذریعے موصول ہوئی. تمام ثالثوں کو پیغام دیا ہے کہ جب تک یہ تمام شرائط تسلیم نہیں کی جاتی کوئی جنگ بندی یا مذاکرات نہیں ہوں گے. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے کے مواقع موجود ہیں. امکان ہے ایران میں کچھ شخصیات امریکی تجاویز پر غور کر رہی ہیں. رائٹرز کا دعویٰ. کہا ایران نے ابھی تک امریکی تجاویز کو باضابطہ طور پر مسترد نہیں کیا نہ ہی مذاکرات مسترد کرنے سے باضابطہ آگاہ کیا. ایران کی جانب سے پاکستان کو آج رات باضابطہ جواب دیا جائے گا. ایرانی حکام منظر عام پر نہیں. ان کا پاکستان سے رابطہ کرنا مشکل ہے. صدر ٹرمپ تیل کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ہوگی. ایران میں کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں معاملہ حساس ہے, ابھی نہیں بتا سکتے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوڈ کی پریس کانفرنس. بتایا ایران میں 9000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا. ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کر دیے. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بحریہ کا سب سے بڑا نقصان ہے. صدر ٹرمپ خطے میں ایران سے آنے والے خطرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبے کی پیشکش کی. نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ بھیجا. امریکی امن منصوبے میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم افزودگی نہ کی جائے. نیتنز، اصفہان اور فردوں کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے. ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی. آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے. امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے. پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ایرانی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں بتایا پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے. امید ہے اقدامات جنگ بندی کرانے میں مددگار ثابت ہوں گے. ہم جنگ جیت گئے. کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ. کہا تہران میں آپ درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. ایران نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے واضح کر چکے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے. امریکہ سے سفارتکاری کا تباہ کن تجربہ ہوا ہے. مذاکراتی عمل کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا. یہ سفارتکاری کے ساتھ غداری تھی. امریکہ اور اسرائیل ہم پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں. ان کا سفارتکاری اور ثالثی کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا امریکہ اپنی ناکامیوں کو معاہدے کا نام مت دے. ہمارے جیسے لوگ آپ جیسوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے. ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کا بیان جھوٹا ہے. ایران سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے. معروف امریکی صحافی کرسٹین امانپور کا انکشاف. بتایا وائٹ ہاؤس آف دی ریکارڈ تسلیم کر چکا کہ ایران سے امن مذاکرات مکمل طور پر جعلی ہیں. دور دور تک امکان ہے نہ کوئی میٹنگ شیڈول ہوئی. ایران بھی مذاکرات کی باتیں مسترد کر رہا ہے. ایران کہہ رہے ہیں ان بیانات سے صدر ٹرمپ ممکنہ طور پر شیئر مارکیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہو سکتا ہے امریکہ نے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ہاتھ ایران کو پیغام بھیجا ہو. CIA کے سابق سربراہ جان برینن نے بھی کہا ہے وہ امریکی صدر سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ٹرمپ انتظامیہ سے بات نہیں کر رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ اپنی شکست سے کسی طرح جان چھڑائیں. حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود وہ سچ تسلیم کرنے پر تیار نہیں.
دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا، غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا، کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا، امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے، سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کی کوششوں کی تعریف کی، وزیر اعظم کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے بھی رابطہ ہوا، وزیر اعظم نے قطر اور دیگر خلیجی ملکوں پر حملوں کی شدید مذمت کی، پاکستان کی سفارتی رسائی اور امن کی کوششوں سے آگاہ کیا، کہا پاکستان نے فریقین پر کشیدگی کم کرنے کے لیے زور دیا، امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعلان، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بیجنگ ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو کشیدگی میں کمی لائے، طاقت کا استعمال کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں، اس وقت جنگ بندی اور امن و مذاکرات سب سے اہم کام ہے، مشرق وسطی میں امن، بحری تجارتی گزرگاہوں کا تحفظ عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے، ملائیشین وزیر اعظم کی بھی پاکستان کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کی تعریف، کہا مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایران کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایران کا کہنا ہے امریکی طیارہ بردار جہاز پر میزائل ساحل سے داغے گئے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ کو خبردار کرتے ہیں ہمارے دفاع کے عزم کو آزمانے کی غلطی نہ کرے، ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا، دشمن قیادت کے فیصلوں کا بوجھ اس کے فوجیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل کی ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر بمباری، ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا، IAEA نے جوہری بجلی گھر پر دوبارہ حملے کی تصدیق کی، جنوبی تہران میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے، اصفہان پر بمباری سے مارکیٹس اور ریسٹورنٹس تباہ ہو گئے، ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، اسرائیلی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا، عمارتوں گاڑیوں کو شدید نقصان، پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا، حملوں میں ایک شخص ہلاک، 12 افراد زخمی ہوئے، لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی ہدایت کے مطابق اہم معاملات میں فیصلہ متوقع ہوگا، آج بھی جنگ کے معاملے پر تمام فیصلہ ساز ادارے عظیم رہبر کی رہنمائی میں یک آواز ہیں، ایران کے تمام ادارے اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ اتحاد مؤثر انتظام، بحرانوں سے نکلنے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ پاک بحریہ کا پیپلز لبریشن آرمی کے بحری جہاز دی کنگ کی آمد پر پرتپاک استقبال، چینی بحری جہاز دو طرفہ مشق سی گارڈین میں شرکت کے لیے پہنچا ہے، پاک چین دو طرفہ مشق سے گارڈین کا چوتھا مرحلہ آج سے شروع 2 اپریل تک جاری رہے گا، مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان تعاون اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا تبادلہ بڑھانا ہے، مشق کے ذریعے باہمی ہم آہنگی اور مشترکہ آپریشن صلاحیت میں اضافہ کیا جائے گا، گنری فائرنگ، مشترکہ گشت اور میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز بھی مشق میں شامل، ISPR کا کہنا ہے مشق پاک چین مضبوط دفاعی تعلقات اور علاقائی امن کے عزم کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PP بلاول بھٹو کی ملاقات، وزیر اعظم نے خلیج کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، ملاقات میں باہمی دلچسپی کے سیاسی اور ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، بلاول بھٹو نے درپیش ممکنہ مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے وفاقی پالیسی کی تعریف کی، ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ بھی شریک تھے۔
वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कमी की तजवीज़। ज़राए का कहना है रवा माली साल का तरक्याती बजट 1000 के बजाय 900 अरब रुपए किए जाने का इम्कान। रकम इमरजेंसी रिलीफ पर खर्च की जाएगी। इक़दाम से मालियाती खसारा काबू करने में मदद मिलेगी। विफाक का खित्ते की सूरत हाल और किफायत शुमारी मुहिम के बायस NFC फंड्स पर नजरसानी का फैसला। तीन साल से तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। मुश्किल वक्त में वजीर आजम कौम को एतमाद में लेता है। PTI को वफाकी हुकूमत से किसी फैसले में एतमाद में नहीं लिया। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का शिकवा। कहते हैं आज वफाकी हुकूमत ने तमाम वज़रा को बुलाया था। हमने मुल्क और कौम के मफाद में फैसला किया था। आज मीटिंग में जरूर शिरकत करेंगे, मगर कोई वजह बताए बगैर मीटिंग ही कैंसिल कर दी गई। महंगाई का तूफान है और अवाम परेशान है, मगर वफाकी हुकूमत अपनी शाह खर्चियां कम ही नहीं कर रही। बानी PTI के बेटों को हुकूमत ने कहा नाइकोप अप्लाई करें और वालिद से मिलने। वो वालिद के बजाय रॉ के एजेंट आरिफ अजाकिया से मिल रहे हैं। नून लीग की सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है वजीर आला KP जिस तरह के बयानात दे रहे हैं ऐसे लोगों को अच्छे से हैंडल करना आता है। अब इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। ये मुल्क के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। सियासी दुश्मन से सियासत, रियासती दुश्मन से दूसरे तरीके से निपटेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन की चांद रात। मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला कल से सजेगा। गैर मुल्की सितारों की कहकशां सीजन 11 को 4 चांद लगाने लाहौर पहुंच गई। एडम जंपर समेत कई खिलाड़ी जल्द पहुंच रहे हैं। पहली बार 8 टीमें टाइटल की जंग लड़ेंगी। तवानाई बहरान की वजह से तमाशाई स्टेडियम में मैच नहीं देख सकेंगे, लेकिन टीवी पर देखकर अपनी फेवरेट टीमों को सपोर्ट करेंगे। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और नई टीम हैदराबाद किंग्स मैन पंजा आजमाई करेंगे। रन्स बनाऊंगा, टीम को कामयाबियां दिलाऊंगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर सीजन 11 में अपनी और टीम की शानदार कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहते हैं इस बार टीम का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। पेशावर के कप्तान बाबर आजम ने कहा तमाशाइयों के न होने का अफसोस है। मुल्तान के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एस्टन टर्नर ने PSL को बेहतरीन क्रिकेट लीग करार दिया। रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले PSL ने जमीन से आसमान का सफर तय किया। लाहौर के कप्तान शाहीन आफरीदी ने उम्मीद जाहिर की PSL अगले 10 साल मजीद कामयाबियों के झंडे गाड़ेगी। PSL 11 के लिए कराची किंग्स की तैयारियों को भी टॉप गियर लग गया। कराची के शेर लाहौर में रावलपिंडीज के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलकर वार्म अप हुए। स्टार फास्ट बॉलर मीर हमजा तैयारियों से मुतमईन। कहते हैं लाहौर में प्रैक्टिस का भरपूर मौका मिला। टाइटल जीतने के लिए तैयार हैं। कप्तान डेविड वार्नर, मोइन अली और रीजा हेंड्रिक्स पर सबकी नजरें। किंग्स अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच से करेंगे। PSL 11 के लिए मेड इन पाकिस्तान एनर्जी ड्रिंक ब्रांड मारखोर कराची किंग्स का प्लैटिनम स्पॉन्सर और ऑफिशियल एनर्जी ड्रिंक पार्टनर बन गया। ब्रांड का स्लोगन जहां पाकिस्तान वहां मारखोर। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मकसद खिलाड़ियों की तवानाई और खेल के जुनून को नई बुलंदी पर ले जाना है। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल और मारखोर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन नबीला आफरीदी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सलमान इकबाल कहते हैं मारखोर एनर्जी ड्रिंक किंग्स को मैदान में मुतहरिक रखने में अहम किरदार अदा करेगा। नबीला आफरीदी ने बताया मारखोर अपनी ताकतवर ब्रांडिंग और क्वालिटी की वजह से तेजी से मकबूल हो रहा है। PSL CEO सलमान नसीर का लीग से दस्तबरदार होने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा माकूल वजह न बताने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। PSL की प्रोडक्शन में जिद्दत नजर आएगी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की ज्यादा तादाद में आमद से पाकिस्तान क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर होगी।
MQM پاکستان نے فوری 28ویں آئینی ترمیم لانے اور آرٹیکل 140A کے نفاذ کا مطالبہ کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں چھٹیوں میں سارا اقتدار کراچی سے منتقل ہو جاتا ہے، حالت جنگ میں کیا ہوگا، کہاں سے شہر کو چلایا جائے گا؟ اب تک شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریف ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستان کا نظام 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہے، شہر 400 ہیں، یہ ہمارا مطالبہ نہیں ملک کی مجبوری ہے۔ فاروق ستار بولے وقت آ گیا کہ جاگیردارانہ جمہوریت کو ختم کیا جائے، مکمل طور پر با اختیار بلدیاتی نظام قائم کیا جائے۔ MQM کا حالیہ بیانیہ سیاسی دیوالیہ پن اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ کہتے ہیں وفاق میں شراکت دار ہونے کے باوجود ان کی ہرزہ سرائی دوغلے پن کا واضح ثبوت ہے۔ یہ لوگ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی اپنی پرانی اور ناکام سازشوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ خالد مقبول اور ان کی جماعت عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کی طرف گئی تو سندھ حکومت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ہم چاہتے ہیں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے ایندھن کا بحران ہو۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں خطے کی صورتحال میں وفاقی حکومت کے فیصلوں پر لبیک کہا، وزراء کی تنخواہوں میں کٹوتی کی، 60% حکومتی گاڑیاں گراؤنڈ کر دی، غیر ضروری افراد کو ورک فرام ہوم کا کہا، نجی شعبے سے اپیل ہے وہ بھی ورک فرام ہوم کو ترجیح دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور چودھری صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے پیشرفت کا تفصیلی جائزہ، غیر قانونی تارکین کو رجسٹریشن سے پہلے دستاویزات 1 ہفتے میں جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کسی مجرم کو پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے، پولیس ترجیحی بنیادوں پر کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ چودھری صالح حسین نے کہا اسپینش ریزیڈنٹ اسکیم سے 15,000 پاکستانی مستفید ہوں گے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ اثر دکھانے لگا، چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش۔ کراچی سمیت سندھ میں آج سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 30 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ متحدہ عرب امارات میں شدید بارش کے بعد طوفان کا خطرہ، شہریوں کو نشیبی علاقوں اور سمندر سے دور رہنے کی ہدایت۔ گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری، جس کے باعث حد نگاہ متاثر ہوئی ہے۔ ابوظہبی پولیس نے خراب موسم کے پیش نظر اہم شاہراہوں پر رفتار کی حد کم کرا دی۔ شہری دفاع کے ادارے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ شارجہ ایئرپورٹ نے مسافروں کو پروازوں کے شیڈول میں ممکنہ تبدیلیوں سے باخبر رہنے کی تاکید کی ہے۔ اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش۔ فلم آگ لگے بستی میں نے باکس آفس ریکارڈ قائم کر دیا۔ فلم کو سب سے بڑا افتتاحی ویکینڈ بزنس ملا۔ فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان سٹارز فلم نے پاکستان میں عید کے دنوں میں باکس آفس پر 16 کروڑ 20 لاکھ، بیرون ملک 11 کروڑ روپے کما لیے۔ فلم نے عالمی سطح پر ویکینڈ پر 27 کروڑ 20 لاکھ روپے کا بزنس کیا۔ ملک بھر کے سینما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری۔ ٹکٹس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے سینما گھروں نے رات کے ایکسٹرا شو رکھ دیے۔